کیا لگ رہا ہے آپ کو کیا ہونے والا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اب فارملی آپ جانتے ہیں کسی پروگرام میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ ایسی چیزیں سامنے آ چکی ہیں، یعنی ان کی جو تجاویز ہیں، جو کامران مرتضیٰ صاحب جس کمیٹی یا اپنے جن دوستوں کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، وہ تجاویز کچھ اسی پروگرام میں پیش کی جا چکی ہیں۔ تو آج وہ کم از کم مجھے ایک رپورٹر کے طور پہ خوشی ہو رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ نئی سپریم کورٹ نہیں بن رہی، اور اس دن میں نے بھی یہی عرض کیا تھا کہ کوئی نئی فیڈرل کورٹ کم از کم اس حد تک متفق ہیں کہ جمعیت علماء اسلام اور پی ٹی آئی کہ نئی ایسی کوئی کورٹ نہیں بنے گی جو سپریم کورٹ سے اوپر ہو۔ سپریم کورٹ کے اندر ہی کچھ ارینجمنٹ کرنی ہو تو وہ کر دی جائے، لیکن نئی کورٹ کوئی نہیں بنے گی۔ تو لہٰذا یہ وہ نقطہ ہے جس پہ اپوزیشن کی سبھی جماعتیں امکانی طور پر متفق ہو سکتی ہیں۔ میری جو بات ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ذمہ دار لوگوں سے، وہ بھی اس نقطے پہ کم از کم یعنی کسی حد تک اتفاق کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ اگر کوئی مجبوری بن جائے تو پھر ہم مولانا کے ساتھ اس نقطے پہ متفق ہو کے ووٹ بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اب دیکھیے، ابھی تک جو پی ٹی آئی کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسمبلی، اور یہ درست موقف ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو الیکشن کی صورت میں، جو الیکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے، کہ یہ اسمبلی اس کی اہل ہی نہیں ہے کہ یہ آئین میں ایسی ترمیم کر سکے جو پورے کے پورے سٹرکچر کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا کر دے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کے پاس سیاسی اور اخلاقی مینڈیٹ بھی نہیں ہے کہ آئین میں ترمیم جیسا دور رس کام اس سے سرزد ہو سکے۔ تو لہٰذا وہ تو اس کے راستے میں پوری رکاوٹ بننے کی کوشش کریں گے، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ کام سرے سے ہو ہی نہ۔ اب اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اپنے لوگ جتنے بھی ہیں کیا وہ انٹیکٹ ہیں یا نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اچانک پتہ چلے کہ جو 5 لوگ انہوں نے جہاں پہ چھپا رکھے تھے جس خزانے میں، وہاں سے 5-7 لوگ غائب ہو گئے ہیں اور وہ سامنے آ گئے ہیں اور انہوں نے ووٹ ڈال دیے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایک خوف بہرحال پاکستان تحریک انصاف کو ہے۔ نمبر 2، یہ بھی ہے کسی درجے میں کہ اسپیکر جو ہیں ان کے ہیں، اور وہ اسپیکر اپنی جو ہمارے اسپیکر صاحب ہیں قومی اسمبلی کے، وہ خالصتاً مسلم لیگ نون کے کارکن کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ تو جب وہ ایک کارکن کے طور پر کام کر رہے ہوں تو پھر ان کے پاس بھی کئی طرح کے اختیارات ہیں جن سے وہ معاملات کو توڑ مروڑ سکتے ہیں۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن بھی ماشاءاللہ جتنا محبت کر رہا ہے پی ٹی آئی سے، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ لیکن حبیب صاحب، آج جو ایک خبر آئی ہے کہ جو 3 اراکین ہیں کمیشن کے، وہ حکومت کو مخصوص نشستیں نہیں دینا چاہتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اگلے چیف جسٹس کے آنے تک اس معاملے کو التوا میں رکھا جائے۔ تو اس سے ہم کیا زوم کریں؟ دیکھیے، یہ جو الیکشن کمیشن میں بات چل رہی ہے کہ ہم نشستیں بعد میں ابھی نہیں دیتے، اول تو یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس کیا یہ اختیار ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہم نے عمل درآمد کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ یہ ایک بنیادی بات ہے۔ جب سپریم کو ہمارے ہاں پچھلے کچھ عرصے سے یہ طرز عمل جڑ پکڑ چکا ہے، خاص طور پر الیکشن کمیشن میں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے حکومتی اداروں میں، کہ جیسے ہی کوئی فیصلہ آتا ہے سپریم کورٹ کا اور حکومت اس کو پسند نہیں کرتی یا متعلقہ ادارہ اس کو پسند نہیں کرتا، تو اس کے اوپر طرح طرح کے اعتراضات لگانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ جیسے قرآن میں ہے نا، یہود کے بارے میں کہا گیا کہ انہیں کہا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اب ایک گائے، سورہ بقرہ، جی، اور انہوں نے اس گائے کے اوپر اعتراضات کرنے شروع کر کہ اچھا یہ گائے کیسی ہوگی، یہ ہوگی۔ دراصل وہ جو وضاحت مانگ رہے تھے، وہ وضاحت نہیں مانگ رہے تھے، وہ اپنی نیت کی خرابی تھی جو ان کے زبان پر آئی ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لگتا نہیں تھا کہ یہ کام کریں گے۔ تو یہ جب آپ وضاحتوں میں پڑ جاتے ہیں یہ اس طریقے سے کہ جناب اس فیصلے میں یہ جو لفظ لکھا ہوا ہے اس کی سمجھ نہیں آئی، یہ جو کوما تھا یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اگر یہ فل سٹاپ کے بعد آ جاتا یہ فقرہ تو بات واضح ہو جاتی۔ یہ جب جو کچھ ہو رہا ہے، دراصل پاکستان تحریک انصاف کو اس کی نشستوں سے محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی نشستیں نہیں ہیں، یہ عوام کے مینڈیٹ ہے جس کے نتیجے میں حاصل ہوئی نشستیں۔ اچھا حبیب صاحب، میں یہاں پر آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں، بلاول بھٹو پچھلے کچھ عرصے سے مسلسل آئینی عدالت کے حوالے سے بہت ایڈوکیسی کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ پیپلز پارٹی کے منشور کا حصہ بھی ہے، اور وہ جو میثاق جمہوریت ہوا تھا اس میں بھی یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا۔
تو مولانا تو اس سے انکاری ہیں، مولانا تو یہ نہیں چاہتے، تو پھر کس طریقے سے یہ معاملات سیٹ ہوگا، کس طریقے سے یہ معاملات آگے بڑھیں گے؟ اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سب جماعتیں جب اپنا اپنا مسودہ لائیں گی تو کوئی نئی شکل نکل آئے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی حکومت کے دل کی بات کر رہے ہیں، یعنی یہ خیال دل میں حکومت کے ہے موجودہ، اچھا، یعنی پی ایم ایل این کے دل کا یہ خیال ہے جو زبان پر ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی۔ اور وہ خیال اسٹیئرنگ کیا انہوں نے ہے؟ سنبھال جی، رکھا ہے۔ وہ خیال یہ ہے کہ ہمیں چونکہ ہم تو ایک جعلی الیکشن کے نتیجے میں آئے ہیں، پیپلز پارٹی کا یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، نہیں ہے، ہاں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ بالکل، ملتان کی چند نشستوں کا مسئلہ ہے، لیکن پیپلز پارٹی کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا بڑا مسلم لیگ نون کا ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون 1/5 رہ جائے گی اگر یہ اس الیکشن کا آڈٹ ہوا، اگر یہ الیکشن کھل گیا، خواجہ آصف صاحب تو خدشہ ظاہر کر رہے ہیں آڈٹ جی، ہونے اور کا۔ اگر فیصلے جو ہیں وہ بر وقت بھی ہوئے اور قانون کے مطابق بھی ہوئے، جی، تو پھر تو آپ سمجھے کہ نون لیگ کی جتنی نشستیں ہیں، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ وہ 5واں حصہ رہ جائیں گی۔ اب پیپلز پارٹی کا یہ مسئلہ نہیں، پیپلز پارٹی کو ایک تو تھوڑا سا اس سے یعنی پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کے ساتھ اس کی اگرچہ ایک دو چیزیں اٹکی ہوئی ہیں، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا بلوچستان والے معاملے، لیکن اس طرح کے مفادات وابستہ نہیں۔ اب لیکن پی ایم ایل این کے ساتھ پیپلز پارٹی کے مفادات وابستہ ہیں، تو اب دونوں کے مفادات ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے، تو اس لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی یکا یک قاضی فائز عیسیٰ صاحب میں ایک نجات دہندہ دکھائی دینے لگا۔ اب وہ کہیں نہ کہیں، وہ کہتے تو نہیں ہیں، کل تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہ ضروری ہے نہ مجبوری ہے نہیں، آئینی وہ ترمیم 25 سے پہلے لانا۔ دیکھیے ان کے لیے بہت، ان کا خیال یہ ہے کہ بہت ضروری ہے، یہ بات تو انہوں نے کہہ دی ہے، لیکن اس کے بعد پھر آج نواز شریف صاحب کے پاس جانے کی اتنی کیا ضرورت تھی، اور نواز شریف صاحب کے اسلام آباد بیٹھے ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بھی تو سمجھیے نا، کچھ تو ہے پسے پردہ تو جو کچھ تو ہو رہا ہے نا، کچھ تو پریشانی ہے کہ 14 دن رہ گئے ہیں، اور پھر آپ لکھ کے بتا رہے ہیں کہ جناب چیف جسٹس صاحب اور پھر بیچ میں ایس سی او کانفرنس کی وجہ سے کچھ دن تو اس طرح ہی نکل جی، جائیں گے، کچھ دن اس طرح نکل جائیں گے، تو پریلیمنری ورک جو ہے، جو ایک بنیادی کام ہے، وہ تو جیسے ابھی کامران مرتضیٰ صاحب بتا رہے ہیں کہ کل سے کچھ شروع ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کنسنسس کی ترمیم کیا ہوگی۔ ایک تو یہ حصہ ہے، اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ جب پہلے حکومت نے اور پیپلز پارٹی نے جس تیزی سے ترمیم کرنے کی کوشش کی تھی، اس میں بری طرح یہ حکومتی اتحاد منہ کے بل گرا اور کافی چوٹیں لگوا چکا ہے۔ اب اس حکومتی اتحاد کی سیاسی ساکھ کی بحالی کے لیے ضروری ہے کہ یہ کوئی شمع شوشہ آئین کے اندر تبدیل کروائیں، کیونکہ اگر آئین میں انہوں نے یہ ترمیم نہ کروائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسمبلی کے اوپر یہ اپنا اختیار کھو چکے ہیں۔ بالکل، ہاں، سوالیہ نشان آ جائے گا نا۔ جی، تو لہٰذا انہوں نے کوئی شمع شوشہ ایسا بدلنا ہے کہ جس کے بعد یہ کہہ سکے دیکھا ہم نے اتفاق رائے سے یہ کوما جو تھا، کومے کی جگہ فل سٹاپ لگا دیا ہے اور کولن کی جگہ سیمی کولن لگا دیا ہے، اس سے آئندہ پاکستان کے اندر انصاف کی ریل پیل ہو جائے گی اور انصاف جو ہے وہ عام آدمی کو ترامیم تو لانی